میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ مستقل اقدار کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم حبیبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس سلسلے کی دوسری کڑی یعنی دوسرا درس یا دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہے قانون مقاصد عمل. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورہ الزلزال کی آیات 7-8. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرتا ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے. پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ دین ہمیں مستقل اقدار دیتا ہے. جو کام ان مستقل اقدار کے مطابق کیا جائے اسے نیکی کہتے ہیں. جو ان کے خلاف کیا جائے وہ برائی کہلاتی ہے. بیشتر اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ مستقل اقدار کیا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں عطا کیا ہے. ایک اور بات کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ٹریفک کا قانون یہ ہے کہ سڑک کے بائیں ہاتھ چلو. آپ کسی ایسے چوراہے پر کھڑے ہو جائیں جہاں عام طور پر ٹانگے سائیکل وغیرہ آتے جاتے ہوں. آپ دیکھیں گے کہ ٹانگے والا دور سے دیکھے گا کہ چوراہے پر ٹریفک کا سپاہی ہے یا نہیں. اگر سپاہی کھڑا ہے تو وہ بائیں ہاتھ چل کر مڑے گا، لیکن اگر سپاہی نہیں ہے تو وہ جھٹ سے دائیں ہاتھ کی طرف مڑے گا. اگر سپاہی کہیں چھپا کھڑا ہے تو وہ ٹانگے والے کو پکڑ لے گا اور اسے اس قانون شکنی کی سزا ملے گی. اگر سپاہی وہاں فی الواقع موجود نہیں تو ٹانگے والا دناتا ہوا چلا جائے گا، کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگے والے نے غلط کام تو کیا ہے لیکن اسے اس کی سزا نہیں ملی. یا اگر وہاں سپاہی موجود ہے اور وہ دیانتدار نہیں تو ٹانگے والا اسے 2-4 آنے کے پیسے دے کر چھوٹ جائے گا. اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ جائے گا. یا اگر سپاہی نے اس کا چالان کر دیا ہے لیکن بدقسمتی سے مجسٹریٹ دیانتدار نہیں تو پھر بھی مجرم سزا سے بچ جاتا ہے. آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو قانون شکنی کے باوجود اس طرح سزا سے بچ جاتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے اور فخر کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. قانون شکنی اور اس کی سزا کی ایک صورت تو یہ ہے. اب دوسری صورت دیکھیے. ہمارے محلے میں ایک شخص بیمار تھا. ڈاکٹر نے اس کے مرض کی تشخیص کی، دوائی دی اور ساتھ ہی تاکید سے کہہ دیا کہ تم نے میٹھا نہیں کھانا، اگر ایسا کرو گے تو مرض بڑھ جائے گا. ڈاکٹر بڑا قابل تھا، علاج بھی نہایت عمدگی سے ہو رہا تھا، لیکن مریض کو فائدہ ہونے کی بجائے دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے کہ تم میٹھا تو نہیں کھاتے؟ وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیتا کہ بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، اسے آرام کیوں نہیں آتا. ایک دن جب کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مریض کی بیوی نے دیکھا کہ وہ چپکے سے میٹھا کھا رہا ہے. وہ جھٹ سے اوپر جا پہنچی اور اس سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس وقت تو ہم سے ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے، میں تو ہر روز ایسا ہی کرتا ہوں.
آپ نے غور کیا کہ ٹانگے والے نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور اس بیمار نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی. ٹانگے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ گیا. لیکن یہ مریض ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے نہیں بچ سکا. یہ اس کے حکم کے خلاف میٹھا کھاتا رہا اور اس کی سزا یہ تھی کہ اس کی بیماری برابر بڑھتی چلی گئی. اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا کہ اسے کوئی شخص دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا تھا، ڈاکٹر وہاں موجود تھا یا نہیں تھا. فرض کیجئے کہ اسے کوئی شخص میٹھا کھاتے دیکھ لیتا اور وہ اسے 10 روپے دے کر اس کی منت کرتا کہ یہ بات ڈاکٹر کو نہ بتانا، اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکتا تھا. میٹھا اپنا مضر اثر برابر کیے جاتا، اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی. اس سے ظاہر ہے کہ کسی کو اس قسم کے جرم کی سزا سے نہ رشوت بچا سکتی ہے نہ سفارش. جو اس قسم کا جرم کرتا ہے اسے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سزا سے بچا نہیں سکتی. اب ایک اور سستا واقعہ سنیے. اس کی صحت بڑی اچھی تھی. وہ فخر سے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیے سال بھر ہوا، ڈاکٹروں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے میٹھا کھانا کم نہ کیا تو مر جاؤ گے. میں برابر میٹھا کھا رہا ہوں لیکن میرا کچھ بھی نہیں گیا. ایک دن معلوم ہوا کہ وہ اچھا بھلا سویا، آدھی رات کے وقت اسے دورہ سا پڑا. صبح ڈاکٹر کے ہاں لے گئے تو اس نے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت کم امید ہے، یہ مسلسل میٹھا کھاتا رہا ہے. اس نے اس کی حالت سخت خراب کر دی ہے. آپ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس شخص کا میٹھا اپنا اثر برابر کر رہا تھا لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا. وہ مضر اثر بڑھتا چلا گیا تاکہ کہ ایک دن اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کی جان کے ڈالے پڑ گئے. یعنی اسے ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا تو برابر مل رہی تھی لیکن وہ اسے محسوس نہیں کرتا تھا تاکہ ایک دن مرض نے اسے سختی سے پکڑ لیا. اس سے معلوم ہوا کہ بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا کا اثر بہت دیر میں جا کر نمودار ہوتا ہے. مجرم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا لیکن یہ ان کی بھول ہوتی ہے. اندر ہی اندر ان کا سب کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے. اب ایک اور مثال سنیے. ایک شخص محنت مزدوری کر کے کچھ کماتا ہے اور اپنی حلال کی کمائی سے گھی خرید کر لاتا ہے. گھی کھانے سے اس کی صحت، اس کی طاقت بڑھتی. دوسرا شخص کسی کی جیب کاٹتا ہے اور پولیس کی گرفت سے بچ جاتا ہے. وہ جو روپیہ اس طرح حاصل کرتا ہے اس کا گھی خرید کر لاتا ہے. معاف رکھیے میں یہاں گھی کا لفظ بار بار بول رہا ہوں، یہ ویجیٹیبل آئل کے لیے نہیں، یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب واقعی گھی مل جاتا تھا اور گھی سے طاقت بڑھتی تھی. بہرحال دوسرا شخص جس نے دوسرے کی جیب کاٹی ہے وہ بھی اس روپے کا گھی خرید کر لاتا ہے. گھی کھانے سے اس کی بھی طاقت ویسے ہی بڑھتی ہے جیسے پہلے شخص کی. یعنی جہاں تک انسان کے جسم کی صحت اور طاقت کا تعلق ہے گھی یکساں اثر کرتا ہے، خواہ وہ حلال کی کمائی سے خریدا جائے یا حرام کی کمائی سے. اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جس نے چوری کے روپے سے گھی خریدا تھا اپنے جرم کی سزا سے بالکل بچ گیا.